आप अपने दिन में कभी भी 5 नमाजें अगर मिस नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। और यही स्टेप हमने अपने बच्चों को सिखाना है। ये चीजें छोटी छोटी हैं। आप कहें कभी कभी हमारा दिल नहीं करता नमाज पढ़ने का, फिर भी पढ़िए, फिर भी अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं। आपका बच्चा हर वक्त उसका स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा, 3 साल के बच्चे को आप उठाकर मुंह धुलाकर टूथब्रश कराकर यूनिफॉर्म पहनाकर स्कूल भेज देती हैं, उसका हर मर्तबा दिल कच्चा रहा होता है जाने को। आप कंफर्टर में से निकालती हैं, आप उसकी भलाई के लिए उसको खड़ा करती हैं और आप उसको स्कूल छोड़कर आती हैं। क्यों? इसलिए कि आपको उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए। सेम विल अप्लाई ऑन योर नमाज। नहीं दिल कर रहा, कोई बात नहीं, फिर भी खड़ा होना है, चॉइस ही नहीं है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुसलमान को तो अपनी नमाज नहीं छोड़नी। आपसे और मुझसे तो कहा गया है अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लो, लेट के भी नहीं पढ़ी जाती है तो आंखों के इशारे से ही पढ़ लो। बट यू हैव टू प्रे एज लॉन्ग एज कि आप कोमा में नहीं है, एज लॉन्ग एज कि खुदा ना खास्ता कोई पागल नहीं है, मजनू नहीं है, इंसेन नहीं है। तो ये पहली चीज है। हमें लगता है कि इसका मेरी खुशी से क्या ताल्लुक है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। शायद आज समझ नहीं आएगा, डाउन द लाइन 10 साल बाद समझ आएगा। चीजें हमारे इस्तेमाल की हैं और खुशियां हमारे लिए सिर्फ उस वक्त मिल सकती हैं जब हम इन चीजों के मकसद को समझ जाएं। बासों का जैसे मिसाल के तौर पर ये पानी है गिलास में, 5 का गिलास है ना, यही पानी अगर मुझे तूबा प्लास्टिक के कप में देती, तूबा मेरे सामने प्लास्टिक के कप में लाती या चलें कॉपर के कप में लाती, कॉपर कप इज वेरी गुड, उसमें उसका कंटेंट भी आ जाता है तो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है। अगर ये मेरे लिए जो है क्रिस्टल के कप में लाती, अगर ये एक तरफ मेरे लिए जो है वो स्टील के ग्लास में ले आती, क्या मैं हर एक गिलास को लेती तो फ्लेवर सबका अलग अलग हो जाता? पानी विल बी सेम, पानी नहीं बदलता। मगर हम समझते हैं कि अगर मैंने प्लास्टिक के कप में पानी पिया तो शायद क्वालिटी ऑफ लाइफ लो हो जाएगी, और अगर मैंने ग्लास में या क्रिस्टल के ग्लास में पानी पी लिया तो शायद मेरे पानी का फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, इट जस्ट अबाउट योर माइंड सेट। सिर्फ आप सोच रहे होते हैं। योर एंड माई लाइफ इज जस्ट लाइक अ कप। आपका और मेरा कप ऑफ लाइफ अलग अलग हो सकता है, बट जिंदगी तो अल्लाह ने सबको एक जैसी दी है। इट्स अ नेमत। इस नेमत को कौन किस तरह, कैसे, किस माइंडसेट से और किन कामों में इस्तेमाल करता है, इससे जिंदगी के अंदर क्वालिटी आती है। आपके पास चॉइस होती है कि आप अपनी जिंदगी में हर वक्त रोते रहें या आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ें। आपके पास चॉइस होती है। हम समझते हैं जो हम कर रहे हैं वो बहुत है, और इसकी वजह से हमारी जिंदगियों के अंदर असल खुशी नहीं है। आप देखें, लोग लाखों बल्कि अब तो कम हो गए, लोग करोड़ों खर्च कर रहे हैं शादियों के ऊपर, और घर टूटने का रेट क्या हो गया है? घर टूटने का रेट इतना बढ़ गया है कि कभी कभी लगता है कि शायद निकाह कम होते हैं, घर ज्यादा टूटते हैं। इसलिए कि हर चौथी माह 5वीं माह परेशान होती है कि रिश्ता नहीं मिल रहा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से हफ्ते में एक मरतबा खबर मिल जाती है कि फलां की डिवोर्स हो गई, फलां की सेपरेशन हो गई, फलां ने खुला जो है वो कोर्ट में दायर कर दी। सो इट्स अ कांस्टेंट थिंग। इट मींस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज मिसिंग इन आवर लाइफ्स, और वो असल खुशी है। बिल्कुल उन 3 लोगों की कहानी अगर आपके जहन में रहे, सब कुछ है हमारे पास। एक जमाने में लोगों के हम ये कहते हैं ना कि अब लोगों के पास सिर्फ फोन नहीं है, लोगों के पास अब आईफोन है। एंड चेक योर आईफोन एज कम्पेयर टू द नोकिया फोन। नोकिया 212 या 1112 जो होता था, उसको सामने रखें और अपना आईफोन सामने रखें, इट्स अ कंप्लीट दुनिया इन योर हैंड, जस्ट ऑन 1 क्लिक। तो इंसान को तो बहुत खुश होना चाहिए था। इंसान में सिंपैथी, इंसान में एम्पैथी बढ़ जानी चाहिए थी। मेरा क्या हुआ? क्या रिवर्स नहीं हो गया? इसका मतलब है कि हम वाकई चीजों को समझ नहीं पा रहे। तो अगर आज दुनिया में मुझे बेसुकूनी है, बेचैनी है, तो मुझे अपने ईमान को रीचेक करने की जरूरत है। मुझे अपने फेथ को रिवाइव करने की जरूरत है। मुझे अपनी जिंदगी में अपनी चॉइसेस को दोबारा से देखने की जरूरत है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। मेरे बच्चे जो हैं वो हर वक्त मुझसे क्यों नाराज रहते हैं? आप अपने बच्चों को कौन सी नेमत नहीं ला के दे देती, लेकिन आपका बच्चा फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे यही कहता रहता है कि आपने मेरी वो बात नहीं मानी, आपने मेरी ये बात नहीं मानी। आप उसको, आपका बच्चा आपकी जान से लटक के कहता है ये वाला लैपटॉप दिलवा दें, फिर 1 महीने कुछ नहीं मांगूंगा, बट 10 दिन गुजरने की देर होती है, उसकी एक और फरमाइश तैयार होती है। दिस इज अ कॉन्स्टेंट रैट रेस। और बच्चे कहाँ से सीखते हैं? हम कहते हैं बाहर से सीख के आते हैं। हम क्या बताएं, बाहर से तो बाद में सीखते हैं, पहले तो वो मुझसे सीखते हैं। आपका बच्चा पेपर देकर आता है
اور آپ اس سے کہتی ہیں بیٹا پیپر کیسا ہوا، وہ کہتا ہے بہت ہی برا ہوا. آپ کہتی ہیں باقیوں کا کیسا ہوا، وہ کہتا ہے ان کا بھی بہت برا ہوا. کہتی ہیں اچھا چلو اگلی دفعہ اچھا کرنا. لیکن اگر اس نے کہا بہت برا ہوا اور اماں نے پوچھا باقی سب کا کیسا ہوا، تو اس نے کہا باقیوں کا تو اچھا ہو گیا ہے نا. اب اماں کو غصہ آئے گا، اماں کہیں گی چلو کوئی بات نہیں نیکسٹ ٹائم محنت کریں. اب اماں کو غصہ آتا ہے. تو بچپن سے ہم خود سکھا دیتے ہیں کہ تم اکیلے انڈیویجول کچھ نہیں ہو جب تک کہ تمہارے میں کمپیرزن کسی دوسرے سے نہیں کروں گی. تو یہ آپ نے ایک کمپیریٹو نیچر اس کی ابھی سے بنانی شروع کر دی ہے. وہ اپنے آپ کو ایز این انڈیویجول ٹریٹ ہی نہیں کرتا، وہ ان کمپیرزن ٹو سامنے والا ٹریٹ کرتا ہے. پھر ہم بعد میں مائیں کہتی ہیں جب اسکول جاتا ہے اپنے دوست کا پینسل باکس دیکھتا ہے یا بیگ دیکھتا ہے یا اس کے شوز دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے بھی ویسے چاہیے. تو سکھایا تو ہم نے تھا نا، ہم ہی نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی تھی. تو اب زندگی ہم بہت آبجیکٹیولی گزار رہے ہیں، سبجیکٹیولی نہیں گزار رہے ہیں. آپ کے ریلیجن کے باکس میں اسلام لکھا ہے. از دیر اینی ریسپانسبلٹی آف دیٹ لیبل فار می کہ جو میرے اوپر لگا ہوا ہے مسلم کا؟ ایک دوسرے کو جج نہیں کرنا، نہ میں آپ کو جج کروں نہ آپ مجھے جج کریں. اپنے اپنے اللہ سے بیٹھ کر بات کریں اور سوچیں اسلام کے لیول کے اوپر جو میرے اوپر بیئر منیمم ریسپانسبلٹیز ہیں ان میں سے کون سی ایسی ہے جو میں پوری نہیں کر رہی. آپ کی بیئر منیمم ریسپانسبلٹی یور اسلام از دا ایگزام آف یور فزیکل بینگ. آپ کی اسلام میں آپ کی ساری عبادات ہیں. بیسک عبادات آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو لے آئیے. اب اپنے دن میں کبھی بھی 5 نمازیں اگر مس نہیں کرتی ہیں الحمدللہ. اور یہی اسٹیپ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں. آپ کہیں کبھی کبھی ہمارا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، پھر بھی پڑھیے، پھر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. آپ کا بچہ ہر وقت اس کا اسکول جانے کا دل نہیں کر رہا. 3 سال کے بچے کو آپ اٹھا کر منہ دھلا کر ٹوتھ برش کرا کر یونیفارم پہنا کر اسکول بھیج دیتی ہیں. اس کا ہر مرتبہ دل کا چاہ رہا ہوتا ہے جانے کو. آپ کمفرٹر میں سے نکالتی ہیں، آپ اس کی بھلائی کے لیے اس کو کھڑا کرتی ہیں اور آپ اس کو اسکول چھوڑ کر آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کا لانگ ٹرم بینیفٹ چاہیے. سیم ول اپلائی آن یور نماز. نہیں دل کر رہا کوئی بات نہیں، پھر بھی کھڑا ہونا ہے. چوائس ہی نہیں ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مسلمان کو تو اپنی نماز نہیں چھوڑنی. آپ سے اور مجھ سے تو کہا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھی جاتی ہے تو آنکھوں کے اشارے سے ہی پڑھ لو. بٹ یو ہیو ٹو پرے ایز لانگ ایز کہ آپ کوما میں نہیں ہیں، ایز لانگ ایز کہ خدا نہ خواستہ کوئی پاگل نہیں ہے، مجنوں نہیں ہے، انسین نہیں ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اس کا میری خوشی سے کیا تعلق ہے. اٹ از اے ویری اسٹرانگ کنیکشن. شاید آج سمجھ نہیں آئے گا، ڈاؤن دا لائن 10 سال بعد سمجھ آئے گا. ہم سمجھتے ہیں فون میں، لیپ ٹاپ میں، اے سی میں، گھڑی میں، پنکھے میں، دیواروں میں، پتھروں میں، سیمنٹ کے گھروں میں خوشی ہے. نہیں، اللہ نے کہا ہے من عمل صالحا. خوشیاں تو ان اعمال میں تھیں. ہم بھول گئے نا، ہم نے کہیں اپنی ڈائریکشن بدل لی. اٹس اوکے. انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے پیدا ہی اس لیے کیا کہ جہاں اپنی غلطی کا احساس ہو اللہ سے معافی مانگے اور اپنا ٹریک ٹھیک کر لیں. یہی مقصد ہے انسان کا. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر یہ انسان جو تھے دنیا پر آئے ہوئے یہ گناہ نہ کرتے، اللہ ایک اور مخلوق کو پیدا کر دے گا جو گناہ کرے گی، ریگریٹ آئے گا تو اللہ سے توبہ کرے گی اور اس کے بعد اپنا راستہ درست کر لے گی، صراط مستقیم کو اڈاپٹ کر لے گی. تو اس وقت اس چیز کو سمجھیں، اپنے اوپر ریچولسٹیکلی اسلام کو لے کر آئیں. نماز نہیں چھوڑنی، مجھے روزہ رکھنا ہے رمضان کا، میرے اوپر فرض ہے. اور یہی چیز آپ کو اپنے بچوں کو سکھانی ہے. آپ کے بچے پر نماز فرض ہے، آپ کے بچے پر پیوبرٹی آنے کے بعد روزہ فرض ہے. ہم نہیں کہتے اس وقت اس کو جب اس کے اسکول کے ایگزامز ہو رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ آپ کے بچے کے او لیولس کے ایگزامز ہو رہے ہیں اور آپ کا بچہ کہہ رہا ہے میرا دل نہیں چاہ رہا پیپر دینے جانے، اور این ایگزام سے 3 گھنٹے پہلے وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا. آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے چلو اب کوئی بات نہیں، میں نے تو سمجھا دیا، خود عاقل ہے، بالغ ہے، نہیں جاتا مت جائے. بٹ وی ڈو دس ود نماز. میں نے تو سمجھا دیا تھا، نہیں پڑتا اس کی مرضی. تو ہم خود دیکھ لیں کہ ہمارے لیے کس چیز کی ویلیو ہے. جس چیز کو ہم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فوکس بنا لیا، ہماری زندگیاں اسی کے مطابق بنتی جا رہی ہیں. ہم نے دنیا کی ٹیکنالوجی کو اپنا فوکس بنا لیا تو پھر دنیا کی ٹیکنالوجی تو کانسٹینٹلی بدلتی رہتی ہے. اسی طرح سے ہمارا اسٹیٹ آف مائنڈ بھی کانسٹینٹلی بدلتا رہتا ہے. ہم فوکسڈ پرسنالٹیز کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ سیٹ. خوشیاں تلاش کرنی ہے،
اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر لانے کی کوشش کریں, اور ڈیفینیٹلی اللہ کا بتایا ہوا راستہ از ویری کلیئر. الحمدللہ میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کا بیئر منیمم اسلام از یور آبلیگیشنز. وہ فرائض جو آپ کی اور میرے اوپر آتے ہیں یہ میرے ہاتھ سے نہ چھوٹیں کبھی بھی, اور اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ جتنی بھی گھر میں چیزیں ہیں میری خوشی ان کے ساتھ نہیں ہے. میرے پاس کینوڈ کا اے سی تھا یا نہیں تھا, کیا خوشی اس کے ساتھ ہوگی؟ اس کے ساتھ نہیں ہوگی. امیجن کریں آپ بیٹھی ہیں سمندر کے کنارے پر, بہت اچھے بادل آئے ہوئے اور بہت اچھا موسم ہے, اینڈ یو آر انجوائنگ ود یور فیملی. آپ سب کے پاس گرم گرم سموسے ہیں اور آپ سب گرم گرم سموسے کھا رہی ہیں. اب وہ گرم گرم سموسے کھاتے میں آپ کے بچے بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں, آپ سموسے انجوائے کر رہے ہیں, سمندر نظر آ رہا ہے, ایوری تھنگ از گڈ, یو آل آر ویری ہیپی. آپ کے بچے کے پاس فون آتا ہے کہ ریزلٹ آ گیا ہے, اور ریزلٹ آ گیا ہے اور بچے کو پتا چلتا ہے فون پہ کہ پاس نہیں ہوا. ابھی سموسا گرم گرم جیسے وہ تھوڑی دیر پہلے انجوائے کر رہا تھا, وہی سموسا جو کھاتے ہوئے بہت مزہ آ رہا تھا وہی سموسا ہاتھ میں ہے, ابھی آدھا سموسا ختم بھی نہیں ہوا, وہی سموسا جس کو کھاتے ہوئے بہت مزہ آ رہا تھا. اب ریزلٹ کا سننے کے بعد کیا سموسے کا فلیور ویسا ہی لگے گا؟ کیا سموسا اب بھی اتنا ہی مزیدار ہوگا؟ تو کیا بدلا جو ہاتھ میں ایک نعمت کے باوجود اس نعمت کا فلیور غائب ہو گیا؟ مائنڈ سیٹ بدلا, مائنڈ سیٹ بدلا. تو آج مجھے اور آپ کو جن گھروں میں ہم رہتے ہیں ہمیں یہاں سے کہیں دور نہیں بھاگنا, ہمیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے, ہمیں ان کی ذمہ داری کو نہیں بھاگنا ہے. ہم کہیں گے ہم اس سے اسکیپ روٹ لے لیں اور اس کو چھوڑیں گے تو اصل کنٹینٹمنٹ ملے گی, اس کو چھوڑیں گے تو اصل ٹرو ہیپینس کی طرف جائیں گے. نہیں, انہی گھروں میں رہتے ہوئے جو پریشانیاں ہیں آپ نے اس کو اپنے مائنڈ سیٹ سے چینج کرنا ہے, ٹرانسفارم کرنا ہے پازیٹیوٹی کے اندر. اگر آپ کو اپنی اولاد سے اس وقت پازیٹیوٹی نہیں محسوس ہوتی, بعض اوقات اولاد جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو ہرٹ کرتی ہے. جب اولاد ہرٹ کرتی ہے تو ماں باپ بہت زیادہ آئی مسٹ سے بہت زیادہ, خاص طور پہ مائیں بہت زیادہ اپنے بچوں سے اوور ایکسپیکٹیشن کرتی ہیں کہ ان کو میرا دل توڑنا نہیں چاہیے. دے مسٹ ریمبر میں نے ان کے لیے کیا کیا. آپ اگر سارا ٹائم یہی سوچتی رہیں گی تو آپ کو بہت جلدی خدا نخواستہ ڈائبٹیز بھی ہو جائے گی, آپ کا بلڈ پریشر بھی اوپر نیچے فلکچویٹ کرے گا, اور آپ کو بہت سی اور تکلیفیں ایگریویٹ کرنا شروع ہو جائیں گی.